السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوف کس بات کا؟ حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات اور اقوال کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ انسان ساری زندگی کس خوف اور ڈر میں مبتلا رہ کر اپنی زندگی کو پریشان کر لیتا ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ بھی ڈرتے ہیں؟ کل کی فکر سے، لوگوں کی باتوں سے، ناکامی سے، رزق کی کمی سے، یا اس بات سے کہ کہیں اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا راز کھولنے جا رہے ہیں جو اگر آپ کے دل میں اتر گیا تو خوف، ڈر آپ کے دروازے پر کھڑا رہے گا اور آپ سکون کے ساتھ مسکرا رہے ہوں گے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جس کا اللہ ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا اللہ ہے اور اللہ کا ساتھ بھی ہمارے ساتھ ہے تو ہم ڈرتے کس بات سے ہیں؟ پھر خوف کس بات کا ہے ہماری زندگیوں کے اندر؟ آئیے دل کو مضبوط کریں اور سچ کا سامنا کریں۔ خوف کی اصل جڑ کیا ہے؟ انسان کو سب سے زیادہ کس چیز نے کمزور کیا ہے؟ کس چیز کے خوف نے اسے اندر سے کمزور کر دیا ہے؟ نہ غربت نے، نہ بیماری نے، نہ دشمنوں نے، بلکہ خوف نے۔ خوف دراصل مستقبل کا وہم ہوتا ہے ناظرین محترم، ایسا وہم جو ابھی آیا ہی نہیں، جو ابھی معرض وجود میں ہی نہیں آیا، لیکن ہم اسے سچ مان کر جینا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا اور جو نہیں ہونا وہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہم ڈرتے ہیں کیونکہ ہم یقین کم رکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت کی قدرت پر مکمل بھروسہ نہیں ہوتا۔ ہم خود کو حالات کے حوالے کر دیتے ہیں اور اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو جہاں ذکر الہی نہیں وہاں پھر خوف ہے، جہاں یقین نہیں وہاں پھر بے چینی ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ جو ہمارے اندر کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، یہ ہوتا ہی اسی لیے ہے کیونکہ ہم اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ اور یقین جیسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کرتے، تو یہ خوف ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بعض اوقات ہمیں رزق کا خوف رہتا ہے ہر وقت، اور آج کے دور کا سب سے بڑا خوف جو ہے وہ رزق کا ہے، وہ دولت کا ہے، وہ مال کا ہے۔ نوکری چلی جائے گی، کاروبار ڈوب جائے گا، مہنگائی بڑھ جائے گی، اخراجات بڑھ جائیں گے، کس طرح سے ہم مینج کریں گے؟ ہمارے پاس پیسے کم ہیں، ہمارے پاس مال و دولت کم ہے۔ یہ تمام چیزیں جو رزق کے حوالے سے جڑتی ہیں، یہ ہمارے اندر خوف پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، رزق انسان کو تلاش کرتا ہے، انسان رزق کو نہیں۔ آپ نے کبھی کسی پرندے کو دیکھا ہے؟ وہ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو بھرا پیٹ واپس آتا ہے۔ وہ بینک بیلنس نہیں بناتا، وہ اپنا کھانا کل کے لیے نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ ہم کیوں نہیں رکھتے؟ وہ یقین ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہم انسانوں کے پاس وہ یقین کیوں نہیں ہے؟ خوف اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم رزق کو کمپنیوں، لوگوں، مارکیٹ اور حکومت سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، رزق کا ذمہ اللہ رب العزت کا ہے۔ اگر یقین بدل جائے تو خوف ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر ہمیں صرف اس بات پر توکل اور بھروسہ رکھنا ہے
کہ رزق جتنا بھی ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ اللہ کی ذات ہمیں ضرور دے گا۔ اگر یہ یقین ہمارے اندر محکم ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تو یہ خوف ہمارے اندر سے رزق کا خاص طور پہ ختم ہو جائے۔ پھر ہمیں جو خوف آتا ہے وہ لوگوں کا خوف ہوتا ہے۔ ہم لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ 4 الفاظ انسان کو قید کر دیتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، لوگوں کو راضی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور اللہ کو راضی کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ہم اپنی زندگی لوگوں کی نظر میں اچھی بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو امپریس کرتے کرتے اپنی زندگی خراب کر بیٹھتے ہیں، اور اللہ کی نظر ہمارے اندر سے، اللہ کا ذکر، وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں محترم سامعین، لوگوں کی نظر بدلتی رہتی ہے، لوگوں کا معیار بدلتا رہتا ہے، اور اللہ رب العزت کی نظر ہمیشہ مستقل رہتی ہے۔ جو اللہ کو مان لیتا ہے اسے لوگوں سے ڈرنے کی پھر ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو لوگوں کے خوف کو اپنے اندر سے نکال کر صرف اور صرف اس بات کا دھیان رکھا کریں کہ ہمیں اللہ رب العزت کو کتنا راضی کرنا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی نظر میں جو ہے وہ گڈ بننا ہے، اچھا بننا ہے، ویسا بننا ہے جیسا اللہ کو ہم پسند آ جائیں۔ تو لوگوں کا خوف اپنے دلوں سے نکال دیجئے۔ پھر ہمیں خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ ناکامی کا خوف ہوتا ہے۔ ہم کیوں ڈرتے ہیں ناکامی سے؟ کیوں خوف ہوتا ہے ہمیں ناکامی سے؟ کیونکہ ہم نتائج کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، انسان کوشش کا ذمہ دار ہے، نتیجہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ آپ کا کام محنت ہے، نتیجہ دینا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اگر آپ نے پوری دیانتداری سے کوشش کی، محنت کی، اپنی جان لگائی، تو ناکامی بھی کامیابی ہے۔ خوف تب آتا ہے جب ہم اپنی حد سے آگے بڑھ کر اللہ کے کام میں مداخلت کرتے ہیں، جب ہم نتائج بہت جلد مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا کام ہے، بڑا سادہ سا فارمولہ ہے، حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، بڑا سادہ سا اصول ہے کہ محنت کریں، اپنا ان پٹ ڈالیں، اپنی کوشش ضرور کریں، اور پھر نتیجہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں، پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ پھر اللہ پاک آپ کے لیے وہ کامیابی کے راستے بناتا ہے جس کے بارے میں آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ہمیں گناہوں کا بھی خوف ہوتا ہے، یعنی لوگ گناہوں کے بعد خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اب اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت بندے کے گناہ سے بڑی ہے۔ خوف اچھا ہے اگر وہ توبہ کی طرف لے جائے، یعنی وہ خوف جو آپ کو اللہ کے قریب لے جائے، وہ خوف اچھا ہے۔ لیکن اگر وہ مایوسی میں بدل جائے تو وہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ اللہ پاک ناراض ہونے سے پہلے انسان کو موقع دیتا ہے، وہ پکڑنے سے پہلے اپنی طرف بلاتا ہے، وہ سزا دینے سے پہلے معاف کرتا ہے۔ تو خوف کس بات کا؟ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ پھر انسان کو خوف کس بات کا ہے؟ جب اس کا توکل، جب اس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے اور وہ قریب ہے اپنے رب کے، تو پھر خوف کس بات کا اسے ہے؟ بعض اوقات موت کا خوف جو انسان کے اندر بیٹھ جاتا ہے، سب سے بڑا خوف ہے موت۔ لیکن حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، موت ختم ہونا نہیں، اصل زندگی کا آغاز ہے۔ اگر زندگی اللہ کے لیے گزاری ہو تو موت ملاقات ہے، جدائی نہیں۔ ہم موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم نے زندگی کو دنیا تک محدود کر لیا ہے، اور جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دنیا میں ہی مگن کر رکھا ہے، دراصل وہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔
موت کا خوف انہی لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے جو لوگ اپنے آپ کو، اپنے دل کو دنیا میں لگا لیتے ہیں، اور جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، پھر اسے موت کا خوف نہیں ہوتا کم از کم، پھر وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ موت ہی اسے رب سے ملانے والی ہے۔ جس نے اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کیے وہ موت سے نہیں گھبراتا۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کیے اور اللہ پر یقین رکھا، وہ موت سے کبھی نہیں گھبراتا، وہ خوش دلی سے موت کو گلے لگاتا ہے۔ ناظرین محترم، ذرا سوچیں، آپ کی زندگی میں کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ ڈرے، آپ کے اندر خوف پیدا ہوا اور وہ بات ہوئی ہی نہیں؟ کتنی راتیں آپ نے جاگ کر گزاری اور صبح مسئلہ خود ہی حل ہو گیا۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندے کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہے۔ کیا ہی گہرا جملہ ہے ناظرین محترم، اس بات پر غور کر کے دیکھیے گا کہ آپ جس گمان میں رکھتے ہیں اپنے رب کو، اپنے گمان کے اندر آپ کا رب آپ کو ویسے ہی ملتا ہے۔ اگر آپ خوف کریں گے تو حالات بھی خوفناک لگیں گے، اگر آپ یقین کریں گے، توکل رکھیں گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے تو راستے بھی بنیں گے۔ تو خوف سے جینا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو ایک مضبوط انسان کے طور پر ہمیشہ اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ کر ایک آزاد سی زندگی گزاریں۔ یہ جو ڈر، یہ خوف، یہ جو آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان ڈر اور خوف کے بتوں کو توڑ دیں، اپنے رب سے تعلق بنائیں۔ ناظرین محترم، آج سے فیصلہ کریں کہ خوف کے ساتھ جینا ہے یا یقین کے ساتھ جینا ہے۔ یاد رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اور جب رب ساتھ ہو تو خوف کس بات کا؟ یعنی حضرت واصف علی واصف صاحب کی مکمل تعلیمات اور ان کی بصیرت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کا یقین اس بات پر پختہ ہو جائے کہ اللہ پاک اس کے ساتھ ہے، ہر معاملہ وہ اپنے اللہ کے سپرد کرنا جانتا ہو، تو پھر خوف کس بات کا ہے اس کے اندر؟ پھر ہر قسم کے خوف اور ڈر کو وہ اپنی زندگی سے نکال دے، پھر وہ ایک آزاد انسان کے طور پر زندگی گزارے۔ جتنا وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کرے گا، اتنے ہی اس کے اندر کے خوف، ڈر انشاءاللہ تعالی نکل جائیں گے۔ یہ حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات اور ان کی بصیرت کی روشنی میں چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ان کے اقوال کی جو ہمیں ایک وضاحت ملتی ہے ان کے اقوال کی روشنی میں، وہ یہی ہے کہ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر خوف کس بات کا ہے؟ پھر خوف نکال دیں، پھر خوف کا کوئی معنی نہیں ہے آپ کی زندگی کے اندر، کوئی ڈر آپ کی زندگی میں معنی نہیں رکھتا جب آپ کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ تو یہ فیصلہ اب آپ کو خود کرنا ہے کہ آپ کو خوف اور ڈر والی زندگی جینی ہے یا اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے ایک آزاد اور ایک کھلی ڈلی زندگی کو جینا ہے۔ ناظرین محترم، اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو ابھی کومنٹ میں لکھیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ایسی مزید روحانی اور دل کو جگانے والے پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں گے، کیونکہ شاید آپ کی ایک شعر کسی اور کے دل سے خوف نکال دے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔